گل پلازا سے یہ ایشو شروع ہوا، لیکن کراچی پر قبضے کا ایشو ہے۔ کون تاریخ میں کیا کرتا رہا آج آپ کو یہ بتائیں گے، کیونکہ جو نوجوان نسل ہے خاص طور پر وہ سمجھتی ہے کہ جو پارٹیاں جو کچھ بھی کہہ رہی ہیں، جو ان کی پسندیدہ پارٹی ہے وہ درست ہے۔ آج وزیر اعلیٰ سندھ نے سندھ اسمبلی کے ایوان میں ایک تقریر کی اور اس میں انہوں نے تاریخ بتائی۔ میں پوری تقریر نہ سن سکا، لیکن جتنا حصہ میں نے سنا تھا وہ میں نے اپنی جو ریسرچ کی اس کے مطابق وہ درست کہہ رہے تھے۔ اس حوالے سے محمود شام صاحب کا ایک میگزین تھا معیار، اس نے بہت اعلیٰ اسٹوریز شائع کی تھی 90s میں، اور پھر جو اس وقت کے ماجر قائدین تھے ان میں ایک نام تو جو ان کے بعد شروع میں تو وہ دین کی خدمت کیا کرتے تھے، مولانا شبیر عثمانی صاحب، لیکن بعد پھر وہ ماجر سیاست کی طرف پلٹ گئے تھے۔ بہت ہی زبردست آدمی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ قیام پاکستان سے ہی کراچی کے ساتھ جو لوگ آئے تھے ہندوستان سے، انہوں نے ایک قبضے کی جنگ شروع کر دی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاریخی حقائق اور ریکارڈ جو ہے جو مجھے دستیاب ہوا ان میں یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ آپ 1947 میں آپ کو لے جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ سنا دیتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، سینئر دوست ہیں، قاضی اسلم صاحب۔ حیدرآباد میں جب میں تھا تو وہ ایک اور سینئر صحافی تھے، ان کے ایک بھائی ان کے MKM میں ہوا کرتے تھے۔ وہ صحافی تو بہت زبردست تھے، وہ نہیں تھے MKM میں، لیکن ان کے بھائی تھے۔ تو وہ انہیں چھیڑا کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ جب ٹرینیں آ رہی تھی قیام پاکستان کے بعد حیدرآباد اسٹیشن پر تو ہم لوگ دیگے لے کر پہنچتے تھے۔ قاضی اسلم صاحب قاضی اکبر صاحب کے بیٹے ہیں جنہوں نے جیم سید کو شکست دی تھی۔ تو وہ کہتے تھے کہ دیگے لے کر پہنچتے تھے، ہم آواز لگاتے تھے کہ ماجر کون ہیں، تو سب کہتے تھے کہ ہم ہیں، لیکن اب آپ ہمیں مارتے ہو ماجر کہنے پر۔ تو یہ ایک مذاق کی بات تھی، لیکن اس کو 1947 سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بالکل درست بات ہے۔ 1947 سے ہی شروع کرتے ہیں۔ جب قیام پاکستان کا عمل مکمل ہو گیا اور قائد اعظم نے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھال لیا، تو اس وقت کی جو ہندوستان سے آئی ہوئی قیادت تھی اور جو ہندوستان کے لوگوں کا غلبہ چاہتے تھے اور قائد اعظم کے قریب بھی تھے، انہوں نے قائد اعظم کو یہ باورت کرایا، کچھ اکنامک پلانس بتایا، اور انہوں نے کہا کہ جی کراچی کو آپ جو ہے نا وفاق اپنے کنٹرول میں رکھے